نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج کی اس خوبصورت بزم کے منتظمین الیان جاتلی تحریک فکری اسلام پاکستان کے مختلف یونٹ سے یہاں پہ حاضر ہونے والے اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے قابل قدر میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کا لطف و عنایت ہے کہ اس نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خوبصورت بزم میں ہم لوگوں کو نہ صرف بیٹھنے کا شرف حاصل کیا بلکہ اس محفل پہ برسنے والی رحمتوں اور برکتوں سے بھی ہمیں کثیر حصہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ. چونکہ یہ محفل میلاد پاک کی محفل اور تحریک فکری اسلام پاکستان کے جاتلی یونٹ کے افتتاح کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے. جابر علی شاہ صاحب میں نے بھی تشریف لانا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایک، کیونکہ جو بھی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور یہ اٹل حقیقت ہے. اس کو جتنا جلدی سمجھا جائے، جانا جائے، اتنا آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے فائدہ ہے. کیونکہ آئے اللہ کی طرف سے ہیں، جانا بھی رب العزت کی طرف ہے. تو وہ چیزیں کر کے جائیں، وہ اعمال کر کے جائیں کہ جب قبر میں میرے آقا کا دیدار ہو تو آقا مسکرا کے فرمائے اس کو چھوڑ دے گی میرا آقا. دین کا 75% صرف ہم نے 25% کو پکڑا ہوا ہے. 75% دین جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ برتاؤ کا نام ہے. بندہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، پھر ابدی زندگی کی طرف چلا جاتا ہے. تو بعد میں لوگ آتے ہیں، روتے ہیں، نہلاتا بھی کوئی اور ہے، کندھوں پہ اٹھاتا بھی کوئی اور ہے، قبر بھی کوئی اور کھودتا ہے، اتارتا بھی کوئی اور ہے. پھر اس کے اوپر، کیونکہ یہ فطری تقاضا ہے رونا، یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ رونا آ جاتا ہے، آنسو نکل پڑتے ہیں، آنسو چھلک پڑتے ہیں. تو بیرون جو اور دوست احباب ہیں وہ بھی آئیں گے، روئیں گے، چلے جائیں گے. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جب وہ زندہ تھا تو اس کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا تھا. مرنے والی کی تو ہر آنکھ اشک بار ہوتی ہے، لیکن جب زندہ ہے، زندوں کی قدر کرنا ہم نے چھوڑ دی. آج انحطاط کا شکار ہے پوری قوم، امت مسلمہ. ہر طرف سے تھریٹس آ رہی ہیں، ہر طرف سے دھمکیاں مل رہی ہیں. یہ تو وہ قوم ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، پھر وہ اللہ سے ڈرتی ہے، کسی اور سے نہیں ڈرتی.
اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، باقی سب سے ڈرتے ہیں۔ یہ چیز ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہم آتے ہیں، محافل ہوتی ہیں، یہ ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ ہم نہیں ہوں گے، کوئی اور آئے گا۔ یہ سرکار کی محفل رکنے والی نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ جس کو اللہ بلند کرے کوئی اس کو نیچا نہیں کر سکتا۔ یہ تو ہمارے لیے باعث برکت ہے کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے کہ اپنے محبوب کا ذکر کریں۔ اب ہمیں اپنے رویوں میں، اپنی عادات و خصائل میں تبدیلی لانا ہوگی، اپنے بزرگوں کا ادب کرنا ہوگا، اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہونا ہوگا، اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک رکھنا ہوگا، اپنے قرابت داروں سے اچھے معاملات رکھنے ہوں گے، اپنے پڑوسیوں سے اچھے مراسم رکھنے ہوں گے۔ غرض یہ کہ ایک معاشرے کو ایسا محبت والا معاشرہ بنانا ہوگا جس میں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور درود و سلام کی آوازیں بلند ہوں گی، اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشبوؤں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ یہ آپ ہی لوگ ہوں گے انشاءاللہ۔ میں جابر شاہ صاحب کی خواہش تھی کہ میں وہ آتے، لیکن میری بہن ان کا انتقال ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائے۔ ہمارا کام ہے، یہ ہماری فطرت میں اللہ نے ڈال دی ہے، اور ہماری تربیت جن ہاتھوں میں ہوئی ہے، ہاں جی، ہمارے اوپر آپ سب کا بوجھ ہے۔ اب سب کی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ پریشانیاں یہ نہیں ہوتی ہیں کہ ضروری کوئی کسی پیسے کسی پھنسے ہونے تک کٹا دیے، نہیں۔ آج کل دنیا کا جو سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ ایک دوسرے کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی سننے کو تیار ہو تو یہ جھگڑے کیوں ہوں؟ 50 سے 60% مسائل صرف بات سننے سے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک رانچ کسی نے بھیڑ ہوئے نا، لڑائی ہوئے تو کوٹھے کھل کے جو اول فول گالاں شالاں کٹ سی، بننے کھل کے گالاں کٹ سی، پھر آخر کوئی اگو جواب دینا نہیں ہونا، تھک ہار کے گھر چلا جاسی۔ جرگے جو ہوتے ہیں یہاں پہ، جو جرگہ سسٹم ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک دونوں فریقوں کو بٹھاؤ، ہاں جی تساں دسو اپنی گل، دسنا رہسی، سننے رہو، صرف سننے لے بڑھو، کچھ مت کرو، صرف سننے کے لیے وقت دو، لوگوں کو سنا کرو۔ 10 کے گل با کے آخر بندہ جس نے غبار لے سی نا، اے جی ہن دسو تساں تے گل ہو گئی، ہن کیا چاہنے ہو؟ اے جی پیر جی تساں کو لا رہے ہیں، جیسا مرضی ہونا کو مکا چھوڑو۔ یہ پیر جی کا کمال نہیں ہے، یہ صرف سننا ہے اس کو، یہ انسانی فطرت ہے، یہ سائیکی ہے انسان کی، کہ جب تک اس کے ساتھ آپ معاملات نہیں کریں گے، کئی دفعہ ہونا جی دلے نے بوجھ دلے چ لینا، بندہ دسنا بانے کو نہیں، ایویں بیمار پہ جانا۔ تو کوئی تو ہے نا جس نے چیزاں اپنی شیئر کرے، اصل تو اس تے بیٹھے ہیں، تو نے چیزاں شیئر کرنے ہیں، اس طرح باقی سارے معاملات بے شک اللہ ہی کرنا ہے، وہی کرنے، اس کے علاوہ کون ہے جی؟ بتائیں، کوئی اور ہے؟ لوگوں کو ارباں روپے پین آنے جی، خدا نہ واسطہ پیسے چاہ کر شوگر کرو جان چھڑواؤ، نہیں بھی چھوڑنی، اتنے پیسے جی طبیعت خراب ہے جی، کوئی سسٹم سیٹ نہیں پہ ہونا، کچھ نہیں، بے شک اللہ ہی کرنے والا ہے۔ ہمارا کیا کام ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کی دلجوئی کرنا، آپ لوگوں کی باتیں سننا، اور کوشش کرنا کہ آپ کے معاملات کو سن سکیں، اور دعا بھی کریں اور دوا بھی کریں۔
یہی تو نام ہے تحریک فکر اسلام، کوئی پولیٹیکل جماعت نہیں ہے. ہمیں ان پارٹیوں سے کیا لینا دینا جی؟ بولے نا، ہمیں ان سے کیا لینا دینا؟ جناب مفتی اقبال چشتی صاحب تشریف لا چکے، راستہ دے. اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مفتی اچھا ہے، پوری مسجد خاموش ہے. نہیں 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 جی نہیں، کیوں ٹھہرو، میرا مزاج بھی کوئی مفتی صاحب والا ہے. ٹھلی گل چنگی نہیں لگنی، ٹھلا بولنا پیڑے رونے کو چپ کر رہو، یا منہ ہی نہ کھولو، کھولو تو پھر بڑا جا کھولو پتہ لگا. نعرہ تکبیر. پھر ذرا میں تکنا پیا تو سامنا ویڈیو بنائی نا، بعد میں ہر چیز کو میں دیکھتا ہوں، خود مانیٹر کرتا ہوں اس کو. تکساں جاتری والے ماشاءاللہ کتنے ہے تو بازوق نو. نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جناب محمد مفتی اقبال چشتی صاحب. اے ہن مزہ آیا نا، محفل تاں ہی پکسی. جب خطیب بولتا ہے تو آپ کو مزہ آتا ہے، جب آپ کی آواز کانوں میں گونجتی ہے تو بولنے والے کو بھی سرور آتا ہے. کلے ہی نہ سرور کنوں تالی دو ہاتھوں میں بجنی ہے. ہاں جی. تو تحریک فکر اسلام کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، کوئی ایسی تحریک نہیں ہے جس سے ہم اپنے مفاد کو تحفظ دے سکے. ہمارا مفاد، بنگالی شریف کا مفاد پتہ ہے آپ کو؟ ہمارا مفاد حقا کے بنا لا الہ است سے. میرے جد کریم نے 6 ماہ کا بچہ دے کے دین بچایا ہے. دین ایویں نہیں سوکھا تساں کول پہنچیا. اس ہفتے آل رسول اپنے گلے کٹوائے، اپنے خون کے نذرانے پیش کیے، پھر جا کے، اور جب نام ان کا آل رسول کا ہے نا تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، چہرے کھڑے ہون، پتہ لگا کہ آل رسول نے مننے والے بیٹھے رہے تھے. تو تحریک فکر اسلام آپ کے جذبات کی عکاسی کرتی ہے، آپ کو عزت نفس سے جینا سکھاتی ہے، آپ کے اپنے مفادات کو، ہر شخص کی عزت نفس کو برقرار رکھنے کا نام تحریک فکر اسلام پاکستان ہے، اور یہ دربار شریف کی نمائندہ جماعت ہے. میں مفتی صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں آپ کے اور ان کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، اور میں مفتی صاحب سے اجازت کے ساتھ یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز مجھے بڑے فخر سے یہ کہنی پڑتی ہے کہ مفتی اقبال چشتی اہل بیت کا ببر شیر ہے. اہل بیت کا سیدہ کائنات نے اس کی ڈیوٹی لگا دی ہے. آپ ان کو سنیں اور دل باغ انشاءاللہ تو کی مزہ نہ آیا نا تو مر گئی آ کے پوچھے بنگالی شریف. ہاں جی، ایک کون ایک زارہ نہیں گدائی کرنے والا شخص ہے. ہاں جی. اور میں کیونکہ صحت بھی میری اجازت نہیں دے رہی، حاضری مقصود تھی، 2-4 باتیں مفتی صاحب کے آنے تک میں نے کہا میں کر لوں. راحت علی امام میرے صاحبزادے ادھر ہی ہیں، شجاع محمد شاہ صاحب ہیں، فیض الحسن شاہ صاحب ہیں، جواد شاہ صاحب، امیر سادات نے جرمٹی توساں کی چھوڑ کے جو لے ہیں ظہور کتنے ہے ماشاءاللہ. اے چہرے ایک تقریر سن سو تو پھر انہیں سادات در تک ہے گلاں انہیں نہیں ہو سن تو چہرے انہیں سادات نہیں ہو سن پھر مزہ آسی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ اپنے اس تنظیمی دورے کے حوالے سے میں بعد میں جناب حسن عمیر صاحب سے گزارش کروں گا تو پھر بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. یار زندہ صحبت باقی.